لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ماہ محرم کا عشرہ کیا، اس نے ہم کو زندگی دی۔ جو بھی ہم نے 10 دن مجلس کی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کی طلب رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مجالس شاید ہماری کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس سے ہم کو توفیق ملی صف اعضاء پر آنے کی۔ پروردگار کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی محبت دی ہم کو۔ یقیناً 12 اماموں کی ولایت وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ پر پہلی وحی آئی اور اس وقت پروردگار نے صرف وحی کی تھی اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں آ گئیں، مگر پروردگار نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ خاموش تبلیغ تھی رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی میں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے خاموش رہ کر کفار قریش کے سامنے انہی سے صادق اور امین کا لقب حاصل کیا۔ وہی پروردگار جس وقت حکم دیتا ہے کہ اے محمد اپنے قریبی عزیزی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو یہاں پر رسول اللہ نے جناب عبد المطلب کے بچوں میں 40 لوگوں کو دعوت دی۔ اس دعوت میں صرف اور صرف جناب عبد المطلب کی اولادیں تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ کے دادا ہیں عبد المطلب، تو عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان کے بچے، ان سب لوگوں میں رسول اللہ نے چھوٹی سی تقریر، مگر جب جمع ہوئے لوگ تو رسول اللہ نے 1 ران پکوائی تھی اور کچھ روٹیاں تھیں، اور یہ 40 آدمیوں کا کھانا تھا۔ انہیں یہاں کے اوپر صرف زبان سے تبلیغ نہیں ہے بلکہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ نبوت کا درجہ کیا ہے۔ وہ 40 لوگ کہ جس کا ایک آدمی 1 بھیڑ اکیلے کھا لیتا تھا، 1 بکرا اکیلا کھا لے وے، اور کئی لیٹر کا دودھ خود اکیلا پی لے وے، اس کے سامنے 1 ران وہ بھی 40 لوگ آئیں گے۔ تو رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مشن اتنا سخت ہے کہ لوگ دیکھ کے سمجھ لیں کہ یقیناً یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے۔ یعنی حق جو ہے تو انسان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 1 ران اور 40 وہ لوگ ہیں کہ جو بے حساب جن کے خوراک ہے، اور جب ان لوگوں کو کھلایا تو سب شکم سیر ہو کر کھایا بھی سب نے اور بچا بھی۔ جب سب کھا چکے تب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اگر تم لوگ 2 باتوں کا عہد ہے، یہ 2 باتیں، یہ 2 عہد کو اگر پورا کر لو گے تو تم جتنے ممالک ہیں سارے ممالک کی سلطنت تمہارے پاس ہوگی، حکومت تمہارے پاس ہوگی، سارے ملکوں کے شہنشاہ ہو جاؤ گے تم، اور جتنی قومیں ہیں سب تمہاری اطاعت کریں گے۔
رسول اللہ کے جملے میں حکمت پوشیدہ ہے. رسول اللہ نے یہ چیز کہی اور کہا کہ آخرت کے لیے یقیناً جنت ہے، جنت میں بلند درجات ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات ہے. اگر تم نے یہ شہادتیں دے دی، یہ 2 عہد کو پورا کر لیا، تو کیا وہ عہد ہے؟ رسول اللہ کہنے یہ 2 عہد کے جملے بڑے آسان ہیں، ہلکے ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں، مگر اس کا اجر بڑا کثیر ہے. جب روز حشر میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اس کو بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، ایک سلوات بھیج دوں. تو موسم ٹھنڈا ہے، یہ گرم نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً جس وقت میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو سب سے ثقیل یہ ہوگا، یعنی تمہاری نجات ہے. رسول اللہ نے یہ اعلان کیا اور پھر یہ کہا کہ جو میری اس کام میں، جو اس میرے مشن میں جو بھی میری مدد کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر ہوگا. تو دیکھیں سب نے کھایا تھا، نمک تو رسول اللہ کا کھا چکے تھے، مگر سب خاموش رہے، کوئی بھی نہیں جواب دی، کسی نے بھی نہیں دیا مدد کا، مگر صرف مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی عمر قریباً 10 سال. یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. رسول اللہ نے کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر رسول اللہ نے یہی جملے کی تکرار کی. پھر دوبارہ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ تکرار کی. پھر علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر علی علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا وارث، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے. یعنی یہاں کے اوپر دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے. یہ دعوت نبوت بھی ہے، دعوت امامت بھی ہے، دعوت خلافت بھی ہے. یعنی جتنی عظیم نبوت کا درجہ ہے اتنا ہی عظیم امامت کا درجہ ہے. رسول اللہ نے یہ بارے نبوت کا جو کار نبوت تھی وہ مولائے کائنات کے ذمے قرار دی. یقیناً اگرچہ رسول اللہ اس کام کو نہیں کرتے تو جو دین کی بنیاد تھی وہ ہلکی رہتی. جس بلڈنگ کی پلر صحیح نہیں ہوتے، مضبوط نہیں ہوتی ہے، وہ بلڈنگ جلدی گر جاتی ہے. تو یقیناً دین کی بنیاد یعنی وہ ساری چیزیں، اس کی محافظت کی ذمہ داری مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کی. جس کی بنا پر اسلام کو لوگوں نے بہت مٹانا چاہا، مگر الحمدللہ اسلام کی بنیادیں باقی ہیں. اور یہ 2 شاخیں ہیں کہ جو دونوں شاخوں کی بنا کے اوپر آج دین اسلام اور قانون شریعت باقی ہے. یقیناً جس وقت بھی پوچھا گیا وہ 2 عہد ہیں کیا، بھئی وہ 2 عہد کون سے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے؟ تو ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ. ایک صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو کہ کافر تھے، کفار تھے، تو یہاں پر انکار یعنی خود دوسرے خدا کا انکار. لا الہ نہیں ہے کوئی پروردگار سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. جس نے رسول اللہ نے کہا جس نے ان عہد کو پورا کیا یقیناً وہ نجات پائے گا. تو الحمدللہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ 2 شہادتین پڑھ کے مگر اس کا حق ادا کیا، اس کی بھی شرطیں ہیں. ہم لوگوں نے اماموں کی امامت کی اس میں سوانح حیات میں دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ شرطوں کے ساتھ قبول ہوگا. تو یقیناً وہ شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں جو ہیں
اور ہم لوگ مسلسل مجلسوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ ہم لوگوں کو جیسی توحید کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم تم لوگوں کو خصوصی یہ چیز بتا دیں، کیونکہ ابھی مجلس پہلی مجلس ہے، ابھی 10 دن محرم میں ہم کو اپنے مرحوم کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھانا ہے۔ ہم کو اگر ہمارے مرحوم کے لیے دعا کرنا ہے تو خود یہ کریں کہ آج ہم جتنی مجلسوں میں جا رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچے۔ سب سے بڑھ کر مجلس کا ثواب ہے جو مرحوم کو ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی مظلوم ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں ہم لوگوں نے اپنے مرحوم کو ترک کر دیا ہے۔ 2 مہینہ 8 دن کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کی مجلس کریں گے اور اسی میں اپنے مرحوم کی فاتحہ پڑھا دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ہمارا مرحوم ہم کو کچھ ورثے میں دے کے گیا ہے۔ اگر ہمارا باپ تھا تو یقیناً ہماری اولاد ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کا کریں گے، ماں کا کریں گے تو ہمارے بچے ہمارا کریں گے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمارے مرحوم کی جب مجلس کا دن، مرحوم کا جب دن آوے تو مرحوم کو بھی یاد کریں۔ اس دن مجلس امام حسین رکھیں۔ مرحوم کی جس دن ہے اس کے 1 دن پہلے، اس کے 1 ہفتہ پہلے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اسی دنوں میں ہوئے جب ہمارا دل زیادہ تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، یاد زیادہ آ رہی ہے، آپ فوراً مجلس رکھیے۔ یقیناً یاد ہم کو اسی وقت آتی ہے جب ہمارا کوئی اپنا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سی تکلیف میں ہے۔ عالم برزخ میں ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا مرحوم اچھی حالت میں ہے یا عذاب کی حالت میں ہے۔ تو کم سے کم ہم مجلس کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس برزخ کے عذاب سے مرحوم کو نجات ملے گی۔ تو خالی امام حسین کی مجلس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہیں۔ مجلس کا ایک عظیم ثواب ہے، عزاداری ایک فضیلت رکھتی ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اتنے برگزیدہ، اتنے پیارے اللہ کے، کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے امت کو سیر و سیراب کر دیا ہے۔ جسمانی غذائیں بھی دیتا ہے، روحانی غذائیں بھی دیتی ہیں ہم کو یہ مجلسیں۔ ہم کو اس مجلسوں میں انسانیت کا درس ملتا ہے۔ اگر ہم چاہیں درس کو لینا تو ہم ہر مجلس میں درس لے سکتے ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے آپ وقت پر پہنچیے برائے مہربانی۔ مجلسوں میں یہ نہیں سوچیے کہ 4 بجے کی تو جائیں گے 5 بجے، مجلس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ ویسے تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، مگر حجت تمام امام نے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جب آخری مرتبہ بھی آئے ہیں تو انہوں نے حجت تمام کی ہے۔ اور امام کا یہ جملہ ہم شیعوں کو یاد رکھنا چاہیے ہے کہ امام نے کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے حلق سے نہیں اترے گا کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہے۔ تو جس کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اماموں کی حدیثوں پر عمل کریں، ان کی روش کو اختیار کریں، ہم پورا ثواب حاصل کریں، تو پھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے کا ہم کو حق دیا گیا ہے اور عمل ہم کو کروایا ہے ہمارے امام نے۔ تو کربلا درسگاہ ہے، کربلا سے سیکھیں کہ ہم کو کیا کیا ملنا چاہیے اور کیا کیا لینا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ ہم کو اس فہرست میں شمار کرے کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا اپنے اصحاب کے درمیان میں کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو ہم علی کے شیعہ بن کے دکھائیں کہ مولا ہم آپ کے بیٹے کی صف اعضاء پر بیٹھ کے ہم غریب کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر ہم ایک درس لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت زیادہ ہم کو اس چیز میں احتیاط کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ آج 11 محرم ہے اور تابوت کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کی عطا پہ عطا ہے
جناب سیدہ اپنے بیٹوں کو حد سے زیادہ چاہتی تھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا مائیں اپنے بچوں کو چاہتی ہوں گی، مگر جناب سیدہ کی طرح کوئی اپنے بچوں کو نہیں چاہتا ہوگا۔ جوانان جنت کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور امام کی صدقے میں اگر جناب سیدہ ہم کو بہت کچھ دیتی ہیں، اس عزاداری کی فضیلت میں ہے کہ اللہ ہماری عمر میں اضافہ کرتا ہے، اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ ہمارے قرضوں سے نجات دلا دیتا ہے، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ ہم جتنی جو ہم کو حاجتیں ہیں وہ ساری حاجتیں ہماری پوری ہوتی ہیں، تو پھر ہم کو اس کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل اس طرح ہم بیٹھیں کہ جیسے ہم اپنے گھر کے کسی عزیز کے مردے پر بیٹھتے ہیں، اور خصوصاً جب تابوت اٹھتا ہے اس کا احترام یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھیں مجلس میں، ٹھیک ہے مجلس شروع ہونے میں وقت ہے تو ہم ایک سورہ یاسین پڑھ لیں۔ سورہ یاسین سے کہتے ہیں ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ جب سورہ یاسین سے آسان ہوتی ہے تو ہم کبھی اس کے لیے پڑھیں، کبھی ہم قل واللہ کی تسبیح پڑھ کر ہدیہ کر دیں امام حسین علیہ السلام کو، کبھی ہم قل واللہ کی تسبیح پڑھ کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کو ہدیہ کر دیں۔ ہم اور یقیناً ہم نہیں اور کچھ کر سکتے، ہم صلوات کی تسبیح پڑھیں، صلوات کی تسبیح پڑھ کے اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کریں۔ آپ 14 تسبیح ایک دن میں 14 تسبیح پڑھیے، ہر تسبیح ایک معصوم کو ہدیہ کر دیے، 1400 مرتبہ صلوات ہوگی، آپ کے اعمال نامے کو جو ہے تو وزن ہو جائے گا، نیکی کا اعمال کا پلہ بڑھ جائے گا، آپ ادھر ادھر کی باتوں سے آپ کا ذہن بڑھ جائے گا۔ اور پھر محرم کا زمانہ ہے، اللہم لعن قتلۃ الحسین و صحابہ، آپ اس کو جتنا بھی پڑھیں گی، جب لعنت ایک بار پڑھی جاتی ہے تو 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے، 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1,00,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ پیسہ ہی نہیں ہر چیز ہے، یہ پیسے کے علاوہ بھی جن گھروں میں عزاداریاں ہوتی ہیں، اگر چھوٹے گھر ہیں اللہ ان کو وسیع کر دیتا ہے، بہت زیادہ ہمارے دل سے یہ ہماری نیتوں پر ہے یہ، تو ہم کوشش کریں کہ ہم جس وقت جس کی صف عزا پر بیٹھے ہیں وہ پاک و طاہر ہستی آیہ تطہیر کی مصداق ہیں، کہ جب پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ہی غم کیوں اتنا منایا جاتا ہے، سب سے زیادہ تو رسول اللہ اسلام لائے تھے، رسول اللہ کا غم منانا چاہیے، کیوں ہم جو ہے تو امام حسین کا اتنا غم مناتے ہیں؟ تو امام نے کتنے اچھے سے جواب دیا تھا، یعنی سارے سوال ہم لوگوں کو ملے ہیں۔ امام نے کہا تھا کہ جس وقت رسول اللہ دنیا سے گئے تھے، کیونکہ آیہ تطہیر 5 فرد تھے چادر کے نیچے، اہل کسا جس کو کہا گیا ہے، یا ہم لوگ آیت مباہلہ لیں، مباہلہ کے لیے 5 فرد گئے تھے، یعنی یہ 5 لوگ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے عیسائی نجران کے عیسائیوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ اہل کسا میں سے رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو 4 فرد باقی تھے، یعنی لوگوں کو مباہلہ بھی یاد رہتا تھا، لوگوں کو کسا بھی یاد رہتی تھی۔ اور اس کے بعد جب جناب سیدہ گئیں تو اہل کسا میں سے 3 لوگ باقی تھے، پھر جب علی علیہ السلام گئے تو 2 باقی تھے، جب امام حسن علیہ السلام گئے تو فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام باقی تھے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو جب بھی لوگ دیتے تھے تو رسول اللہ بھی یاد رہتے تھے، جناب سیدہ بھی یاد آتی تھیں، علی علیہ السلام بھی یاد آتے تھے، امام حسن علیہ السلام بھی یاد آتے تھے، مگر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے عاشور کے دن تو گویا اس دن پنجتن کی شہادت ہو گئی، کیونکہ چوتھے امام نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے، چوتھے امام نے جناب سیدہ کو نہیں دیکھا ہے، تو چوتھے امام کو دیکھ کے، کیونکہ چوتھے امام ان کی گود میں نہیں کھیلے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی گود میں کھیلے ہیں، جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو رسول اللہ یاد آتے تھے، کس طرح امام حسین کے منہ میں زبان دے رہے ہیں
کس طرح امام حسین کے گلے میں بوسے لے رہے ہیں، کس طرح ان کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، یعنی یاد آتی تھی امام حسین کو دیکھ کر. تو اب جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو وہ یادیں ختم ہو گئی. اس لیے عاشور کا دن گویا پنجتن کی شہادت کا دن ہے. اتنی بڑی شہادت کا دن ہم لوگوں کو اتنا زیادہ غمگین رہنا چاہیے. یعنی ہم کو جس طرح سے جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو، دیکھیں عزاداروں کو جناب سیدہ کا وعدہ ہے، اے حسین جب تک تیرے ایک ایک عزادار کو میں جنت میں نہیں داخل کر دوں گی میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو اگر ہم گنہگار ہوں گے تو ہماری وجہ سے جب تک ہمارے گناہ دھلیں گے نہیں جناب سیدہ بھی جنت میں نہیں جائیں گی. یعنی وہاں بھی ہم اپنے عمل سے جناب سیدہ کو تکلیف دیں گے. ہم دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں اس کو یہ ہم کو ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم چہردہ معصومین کو بہت زیادہ ان کے بارے میں سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. جس وقت سائل آیا ہے اور جناب سیدہ سے علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ فاطمہ کچھ ہے کھانے کو، کہ آپ جانتے ہیں 2 وقت ہو گیا گھر میں کچھ نہیں ہے. علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام ایسی ہستی، دیکھیں ہمارے امام کہیں پر بھی مجبور نہیں تھے، امام معمور تھے. امام پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جائیں کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. امام بتا رہے ہیں تم کو جد و جہد کرنا ہے، تم کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اگر تمہارے پاس 2 وقت کا کھانا ہے تو 1 وقت کا تم دے دو. اگر تم سخاوت کرو گے تو اللہ تم سے زیادہ سخی ہے. اللہ کہے گا تیرے پاس 2 وقت کا تھا، تو نے 1 وقت کا دے دیا، میں تجھے 1 سے 10 وقت کا دوں گا. مگر ہم یہ سوچے چھوڑو ہمارے پاس 2 ہی وقت کا تو ہے، ہم کہاں دیں گے اس کو. ہم نے اس گھرانے کو ہم چاہ رہے ہیں، اس گھرانے کے ہم معتقد ہیں جس گھرانے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، جس کے دروازے سے. علیہ السلام کہہ رہے ہیں فاطمہ سائل کو میں کیسے لوٹا سکتا ہوں. بی بی کہتی ہیں کہ ابوالحسن کوئی چیز نہیں ہے، میں کیا دوں آپ کو. ایک مرتبہ جناب سیدہ کے پاس امام حسن علیہ السلام کھڑے تھے. علیہ السلام کی نگاہ پڑی امام حسن علیہ السلام پر، امام حسین پہ. امام حسین اپنی مادر گرامی کے پاس تھے، امام حسن اپنی ماں کے پاس کھڑے تھے، امام حسین اپنے بابا کے پاس. علیہ السلام نے جیسے امام حسن کو دیکھا امام حسن اپنے بابا کے پاس آ گئے. کہا فاطمہ یہ دونوں بچوں کو میں لے جاتا ہوں، ان کو گروی رکھ کر میں سائل کے سوال کو پورا کروں. دیکھیں باپ نے گروی رکھا مگر بیٹے نے قربان کر دیا. یہ ہے سخاوت پہ سخاوت. ایسے سخی باپ کا بیٹا ہی سخاوت کر سکتا ہے. لے کے گئے یہودی کے پاس، کہا ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لو، مجھے اتنا اتنا گیہوں، اتنا اتنا جو اور کھجوریں دے دو. اس وقت اس نے دیا، خالی اس نے اتنا ہی پوچھا تھا، پیسے دیے تھے. پیسے لے کے علیہ السلام آئے، پھر وہاں سے اپنا جو خریدا، کھجوریں خریدی. جس وقت امام بچوں کو بٹھا کے چل رہے ہیں تو اتنا ہی پوچھا تھا کہ یا علی کب آئیں گے آپ. کب بس سورج ڈھلتے ہی آ جاؤں گا. گروی ہیں بچے، اگر امام نہیں پہنچیں گے تو بچے یہودی کے ہو جائیں گے. امام آئے، سائل کا سوال پورا کیا. اب مزدوری ڈھونڈ رہے ہیں امام. سارا دن ہو گیا مزدوری نہیں ملی، دھوپ کی شدت ہے، سارا دن ہو گیا، یہاں تک اب سورج ڈھلنے کا کچھ وقت رہ گیا. بھاری بھاری قدموں سے آ گئے جناب سیدہ کی ڈیوڑی پر. دیکھا فاطمہ مصلی پر بیٹھی ہیں، ہاتھ بلند ہے دعا کی طرف. جیسے ہی دیکھا مولائے کائنات اکیلے ہیں. کہتی ہیں ابوالحسن بچے کہاں ہیں؟ کہ فاطمہ صبح سے مزدوری تلاش کر رہا ہوں، کہیں مزدوری نہیں ملی. جیسے ہی کہا نا، جناب سیدہ نے ہاتھ بلند کیے، اپنے پروردگار سے دعا کر رہی ہوں کہ 2 آنسو آنکھ پہ آ گئے. امام آگے بڑھے، آنکھوں سے آنسو مٹھی میں لے لیے اور لے کے فوراً اس یہودی کے پاس گئے. امام کہتے ہیں دیکھ
میں میرے بچے لینے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے جو امام نے مٹھی کھولی، وہ کہتا ہے یا علی یہ اتنی قیمت ہے، میں ایسے نہیں لے سکتا، یہ بہت قیمتی موتی ہیں۔ امام نے اس کے ہاتھ میں دیے کہ اس سے زیادہ قیمتی میرے بیٹے ہیں۔ دونوں بیٹوں کو جلدی سے لائے، ماں نے اپنے بیٹوں کو گلے سے لگایا۔ جناب سیدہ کے دل کا سکون ہے امام حسن امام حسین۔ اسی ماں نے کہا تھا کہ بابا میرے لال کو کون روئے گا؟ اب فاطمہ بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے، جوان جوان کو روئیں گے، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ میرے مولا، یا جناب سیدہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم کربلا سے بھی بہت دور ہیں، ہم مدینے سے بھی دور ہیں، ہم کعبے سے بھی بہت دور ہیں، مگر ہم نے اپنے گھر کو کربلا بنا لیا ہے۔ ہم نے آج آپ کے بیٹے کا تابوت سجا ہے، اس حسین کو جس کا غسل و کفن نہ ہو سکا، آج ہم آپ کے بیٹے کی مجلس کر رہے ہیں۔ بی بی کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور شاید ہم بھی کوئی کام آتے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی عاشور کو مجلس ہو رہی ہے، کہتے ہیں رات بھر مجلسیں ہوتی رہیں، علامہ مجلسی مجلسیں پڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ لگ گئی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے مجلس ختم ہو چکی تھی، دوسری مجلس کا انتظار تھا۔ کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، کہتے ہیں بی بی خواب میں آئی، برقع اوڑھے ہوئے، نقاب پڑھی ہے، کہتی مجلسی تو میرے بیٹے کی مجلس نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں بی بی اتنی مجلسیں میں نے پڑھی ہیں، پورا عشرہ پڑھ دیا۔ بی بی ابھی مجلس ختم کی ہے۔ کہا نہیں مجلسی تو میرے بیٹے کی مجلس نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی میں روز پڑھ رہا ہوں۔ کہتی ہیں نہیں مجلسی تو میرے بیٹے کی رخصت کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے بیٹے کی رخصت پڑھا کر، وہ میرے بیٹے کی ہے جو میرے بیٹا اپنے خیمے سے آخری رخصت کو آیا ہے۔ الوداع کہنے کے لیے میرے امام جس وقت علی اصغر کو بھی دفنا دیا تھا، میرے امام آئے ہیں خیمے میں۔ جس وقت خیمے میں آئے ہیں نا امام، ساری بیویاں امام کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ام لیلہ پہ نگاہ گئی، علی اکبر یاد آیا۔ ام فروا پہ نگاہ گئی، قاسم یاد آیا۔ رباب کو دیکھا، علی اصغر یاد آیا۔ یہ امام کا دل تھا کہ جو میرا امام سیدھا چل رہا تھا، ورنہ علی اکبر کی آواز پر امام نے یہی کہا تھا، علی اکبر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مگر یہ امام جب خیمے میں آئے ہیں تو بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے ایک مرتبہ دونوں بہن بھائی کنارے بیٹھے۔ جناب فضہ کہتی اللہ جانے، جب جا رہے تھے تنہائی میں تو حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھی۔ تنہائی میں کچھ بھائی بہن نے بات کی، مگر جب واپس آئے ہیں تو وہ زینب جو سنبھل کے چل رہی تھی، اب وہ زینب کی کمر سیدھی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھ چکی تھی۔ اب زینب آگے تھی، حسین پیچھے تھا۔ اللہ جانے حسین نے زینب سے کیا کہا، یہی کہا ہوگا زینب اب تیرا بھیا جا رہا ہے، اب اس اجڑے گھر کی تو ہی نگہبان ہے، تو ہی محافظ ہے۔ زینب ابھی تک جتنے آنسو بہانا تھے اپنے بھائی کے سامنے بہا چکی، اب آج سے آنسو نہیں بہانا۔ اب تو شیر کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، صابرہ کی بیٹی ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ دیکھیں یہ مجلس میں فضائل حق ہیں اور مصائب صبر ہیں بہت زیادہ۔ جس وقت جناب امام حسین نے اپنی بہن کے سامنے جناب فضہ سے کہا فضہ میرا وہ کرتا لے آنا، جناب فضہ گئی، ایک گچھا کھولا، ایک کرتا لے آئی۔ کہا فضہ کیا ہے؟ کہا آقا نے مانگا تھا، حسین نے مانگا تھا یہ کرتا وہ جو تمہاری ماں کے ہاتھ کا ہے۔ جیسے ہی ماں کے ہاتھ کا سنا نا، کہا ہاں میرے بھیا کا یہ کفن ہے، یہ میری ماں نے کہا تھا آخری لباس، آخری سواری، جب آخری الوداع کو حسین آئے گا، فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لائی ہے۔
امام نے پہنا اس کرتے کو، کہتے ہیں جگہ جگہ سے چاک کیا، میرے امام کے سامنے ساری کنیزیں کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی کنیزیں کھڑی ہوئیں کہ ایک کنیز کہتی آقا ہم آپ کی غربت کو دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ آقا ہم آپ کو خون آلود دیکھنے سے پہلے ہماری جان کیوں نہیں نکل گئی؟ آقا ہم کس طرح سے آپ کے بغیر رہیں گے؟ میرے امام رو کے کہتے میری کنیزوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے حق کو ادا نہیں کر سکا، میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ کہتی ہے مولا ہم کن آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی؟ میرے امام نے اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ میرے امام کھڑے ہوئے، سب بیبیوں سے کہتے ہیں، بیبیاں کہتی ہیں آقا آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، ہم حلقہ باندھ کے صدقہ ہو جائیں۔ ساری بیویوں نے حلقہ باندھا، صدقہ ہوئیں۔ ایک مرتبہ امام حسین سب کی نگاہ پڑی، اب چاہتے ہیں خیمے سے باہر نکلیں۔ جناب زینب کہتی بھیا، کہتے ایک مسند بچھائی، کہتی بھیا ایک پل کو بیٹھ جائے۔ میرا زخمی امام جس وقت بیٹھے ہیں، کہتی ہیں کہ بابا نے وصیت کی تھی جب حسین رخصت آخر کو آئے گا تو زینب اس کا گلا چوم لینا۔ ایک مرتبہ گلا چوما، بھائی نے اب بہن کو بٹھایا کہ مجھے بھی وصیت تھی کہ اب زینب کی ردا ہٹا کے بازو چوم لینا اور سر کو بوسے دینا۔ زینب کچھ دیر بعد بازوؤں میں رسن بندھے گی، سر سے ردا چھنے گی۔ منظر بہت، کس طرح سے ہم بیان کریں؟ ایک بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے، ایک بیٹی باپ سے جدا ہو رہی ہے، سوجا اپنے شوہر سے جدا ہو رہی ہے، سارا گھر سب کہتی ہیں بیویاں آقا کس دل سے ہم آپ کو رخصت کریں؟ آپ ہمارے محافظ کا، میں نے تم سب کو اللہ کے حوالے کیا۔ بیویوں سے تو رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا سید سجاد سے مل لوں۔ جناب سید سجاد کے پاس آئے، جناب زینب نے کہا سید سجاد غش سے چونکو، بابا آیا ہے۔ اب جو آنکھ کھولی، اتنے تیر ہیں، اتنے زخم ہیں امام کے کہ سید سجاد کہتے ہیں بابا میرا چچا کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ حبیب کہاں ہے؟ جون کہاں ہے؟ میرے امام کہتے ہیں سید سجاد مردوں میں سوائے تمہارے اور باقر کے کوئی نہیں بچا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں پھوپھی اماں میرا عصا کہاں ہے؟ کہا کیوں بیٹے؟ میں اپنے بابا کی مدد کروں گا۔ امام کہتے سید سجاد تمہارے لیے یہ کربلا نہیں، اس کے بعد قدم قدم پہ کربلا ہے۔ امام نے اسرار امامت دیے، آ گئے۔ اب جو خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کو پکارا، بابا جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ کہ سکینہ کیا چاہتی ہے؟ کہ بابا میں جانتی ہوں آپ بھی جائیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے، مگر سکینہ بہت پیاسی ہے بابا، بہت تیز پیاس لگی ہے۔ تو کہتے ہیں سکینہ ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے امام نے گود میں لیا، خیمے کے پیچھے آئے، ٹھوکر ماری، زمین سے پانی نکلا، کہتے ہیں سکینہ یہ پانی ہے، چاہے تو یہ پانی پی لے اور چاہے روز محشر نانا کی امت گنہگار کو بخشوانے کے لیے تیار ہو جا۔ چھوٹی بچی ہے مگر پانی نہیں پیا کر، نہیں بابا میں نے آپ کو اجازت دی، بابا آپ جائیے، کہ میری بچی صبر کرنا، آج کے بعد تیرا بابا تجھے نہیں ملے گا۔ اب تو آج تک میرے سینے پہ سوتی تھی، آج کے بعد مما کے سینے پہ سونا، پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا۔ سکینہ ضد نہیں کرنا، سکینہ تیرا بابا جا رہا ہے۔ کہتی ہے بابا خدا حافظ۔ جیسے ہی آئے ذوالجناح کے پاس، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، واہ غربتا
जनाब ज़ैनब आई, का भैया बहन सवार करेगी। एक मर्तबा सवार हो गए, का आखिरी सवारी है, बस मक्तल तक मुझे ले चल, मैं जानता हूँ तू भी थक चुका है। मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, ठीक है मैं पैदल चला जाऊँ। अजब नहीं, जुलजना ने कहा, हो मौला जरा कदमों की तरफ देखिए। अब जो इमाम ने देखा, सकीना सुन पकड़े में है। जुलजना, मुझे यतीम न करना, मेरा बाबा जाएगा, साथ लेकर आना। इमाम मक्तल में आ गए। इमाम ने एक मर्तबा अली अकबर के लाशे पे गए, अली असगर की कब्र पे आए, अब्बास को आवाज़ दी, मेरे शेरों देखो मेरी जंग, अरे ये समझने में प्यासा हूँ, अरे ये मुझ पर गलबा कर लेंगे। एक मर्तबा जंग कर रहे हैं, न कितने ज़्यादा यजीदियों को वासिले जहन्नुम किया। आवाज़ आई, हुसैन वादे तिफली अदा करो। आ गई तलवार नियाम में, इधर तलवार रखी, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर फेंक रहा है, कोई तलवार के वार है। हुसैन गरीब जुलजना बचा रहा है कि एक मलऊन ने पसली पे जो मारा है नेज़ा, कहते इमाम की पसलियाँ टूटी, घोड़े पे न संभल सके, जुलजना ने आगे के पैर झुका दिए। मेरा आका आराम से जमीन पर आ जाए। जानवर है मगर जानता है। इधर जुलजना को हटाया है, जुलजना को इधर कहते हैं दुश्मनों ने जुलजना को हटाने के लिए, पकड़ने के लिए रस्सियाँ फेंकी, किसी के हवाले नहीं हुआ। जुलजना दूर खड़ा रहा, अपने आका को देखता रहा, मगर आका में इतनी सकत नहीं थी। इमाम इतना थक चुका था कि करवट भी नहीं बदल पा रहा था। जुलजना ने देखा सारे यजीदी इकट्ठा हो गए हैं। एक मर्तबा उसने खेमे का रुख किया। अब जो खेमे की तरफ चला है, अरे जुलजना इतना ज़ख्मी है। ज़ैनब ने देखा जुलजना मेरा भैया का है। अजब नहीं कि कहा हो मेरा आका ज़मीन पे आ गया। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना को बता दे। जुलजना खेमे के दरवाजे पे आया, कहते हैं सर मारा जोर से, आई सकीना, जुलजना तू आ गया, मेरा बाबा नहीं आया। आए जुलजना, मेरा बाबा कहाँ है? कहते आवाज आई, कद क़तल हुसैन बे करबला, अलाज़ो बे हल हुसैन बे करबला। अल्लाह रसूलुल्लाह कमिल ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू वहिया मुनक़लबिया। परवरदिगारा हमारी मजलिस मातम अज़ादारी नासरों के कलील नजराने को कबूल